بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں سبق ہے۔ 23ویں سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بازار جب گرم تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت مسلمانوں کو کھلے عام دعوت سے روک رکھا تھا، اور چپ چھپا کر دعوت بھی چلتی تھی، اور جو نمازیں 2 فرض ہو گئی تھی وہ بھی ادا کرتے تھے۔ اور یہ ظلم و ستم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کو اب باقاعدہ طور پر ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور جو حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی ان میں سے ایک تو آپ نے اس کا سن لیا کہ پہلی ہجرت حبشہ کی۔ دوسری حکمت یہ اپنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ایک گھر جو مرکز بنایا، اس کو مشورے کے لیے، عبادت کے لیے، دن بھر کی کارگزاریاں وہاں سننے کے لیے ایک گھر کا انتظام کیا، اور اس کو آپ سنتے رہتے ہیں، دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، کوہ صفا۔ چونکہ آج کل تو بہت زیادہ وہاں آبادی ہو گئی اور تعمیر اور مسجد کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس وقت چونکہ یہاں ایک پہاڑی تھی، اور یہ بالکل پہاڑی ایک گھاٹی نما جگہ تھی جہاں پر کھلے عام طور پر آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، تو یہ ایک سائٹ پر محفوظ جگہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو باقاعدہ طور پر مرکز کی حیثیت دی، اور یہاں پر باقاعدہ مشورہ ہوتا تھا، یہاں پر عبادت بھی ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے اس مکان کو ایک خصوصیت حاصل ہے جو اور کسی مکان کو حاصل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کہ اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلا جو وقف اسلام کے نام پر ہوا ہے وہ یہی دار ارقم ہے، اور اس دار ارقم کو اس صحابی نے وقف اس لیے کیا تاکہ یہاں دین کا کام ہو۔ سیرت کا یہاں یہ پیغام ہے کہ وقف سے بھی دین کو بہت بڑی تقویت ملی ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر اس کو جمع کر دیا جائے، اس کا ڈیٹا جمع کر دیا جائے، تو حیران رہ جائیں گے ساری دنیا کے مسلمان اور دوسرے لوگ بھی کہ لوگوں نے کیسے کیسے اسلام کے نام پر اپنی جائیدادوں کو، اپنی ضرورتوں کو وقف کیا ہوا ہے۔ فصلی زمینیں اور فیکٹریوں کی زمینیں، بنے بنے مکانات، محلات، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کا جذبہ رکھا، اور لوگوں نے دین کے نام پہ ان کو وقف کر دیا ہے، اور آج دین کی وہاں بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ مسجدیں بن چکی ہیں، سنٹر بن چکے ہیں، مدارس بن چکے ہیں، اور وہاں دعوت اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے بعض مسلمان حکمرانوں پر، جیسے آپ نے دیکھا 2 سال پہلے کہ ہماری حکومت نے ایک ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے لیے جو ہے نا قانون سازی شروع کی، وقف ایکٹ املاک بل کے نام پر اسمبلی میں بل لانے کی کوشش کی، اور مقصد یہ تھا کہ وقف جو ہے نا وہ فرد سے لے کر حکومت کے سپرد کیا جائے، تاکہ کوئی بھی بندہ جو اس کو اللہ نے حق دیا ہے، دین نے حق دیا ہے، کہ خود وہ وقف کرے، جس ادارے کو مرضی وقف کرے، جتنی جگہ مرضی وقف کرے، جہاں مرضی وقف کرے، اس سے یہ اختیار چھین کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے، تاکہ لوگ دینی مدارس کے لیے، تاکہ لوگ دینی مراکز کے لیے، تاکہ لوگ یتیم خانوں کے لیے یہ زمینیں وقف نہ کر سکیں، اپنے مکانات وقف نہ کر سکیں۔
یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصوبے میں ناکامی سے دوچار کیا اور وہ نہیں کر سکے۔ وقف جو ہے یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت اور ایک شعبہ ہے جس کو اسلام کو جس سے تقویت ملی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اس لیے آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، جہاں دینی خدمت ہو رہا ہو اور وہاں ان کو مشکلات کا سامنا ہو تو وہاں آس پاس کے رہنے والوں کو آگے بڑھ کر قربانی دینی چاہیے، اور مرکز بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ خانقاہ بنانے کے لیے فوراً جگہ وقف کر دینی چاہیے، اور اسی طرح قبرستان کے لیے جگہ وقف کی جاتی ہیں، اس پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اس پر اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور جو وقف کرتا ہے اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو مرضی چاہے وقف کر دے، کوئی حکومت اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سیرت کا پہلا پیغام ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر وقف املاک کی طرح متوجہ ہو جائیں، اور دین کی خاطر ہم چیزیں اور گھر، مکانات، زمینوں کو وقف کریں۔ لہٰذا یہ صحابی نے اپنا مکان وقف کیا، اور یہاں پر دعوتی دین، دعوتی توحید کی ابتدائی دنوں کے اندر بہت بڑی خدمت کی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی، جس کا آپ نے پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد یہاں ایک واقعہ رونما ہوا۔ یہ رجب میں ہجرت کی تھی، شعبان اور رمضان میں واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، کعبۃ اللہ میں۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے اور پورا مجمع لگا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس سورت کے اندر ایک ردم ہے، واقعہ معراج کا بیان ہے، پھر اس کی آیات کی ترتیب ایسی ہے، اور پھر آخری رکوع میں وہ انسان کو دنیا سے بے نیاز کرنے کا ایسا انداز ہے، اور بیچ میں ایسے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر غور سے ترجمہ سمجھتے ہوئے آدمی سورت کو پڑھے تو رنگٹھے کھڑے ہو جائیں، زلزلہ آدمی کے بدن کے اندر برپا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے رہے، اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تو یہ کفار سن رہے تھے۔ آخری آیت کا ترجمہ سناتا ہوں کیونکہ آیت سجدہ ہے، پھر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ آخری آیت میں اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں کہلوایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے وہ تو سجدے میں جانا ہی تھا، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب تھا۔ تو آپ تو سجدہ میں گئے، لیکن عجیب بات یہ سامنے پیش آئی کہ جو کافر وہاں موجود تھے ان میں سے اکثریت نے وہاں سجدہ کر دیا، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور انہوں نے بے اختیار، ان کے اندر سے وہ اختیار ہی ختم ہو گیا، بے قابو ہو کر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب سجدہ کے بعد ان کو خیال آیا، دیکھیں نا ان کا تکبر، استہزاء دیکھیں، اور دعوت توحید کے اندر رکاوٹ دینے کے لیے لوگوں کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو، اور جب بھی قرآن سنایا جائے تو والغوا فیہ، شور شرابہ کرو تاکہ اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن یہاں فوراً وہ کافر بھی سجدے میں چلے گئے، اور جب پتہ چلا کہ یہ ہم نے کیا ہوش ٹھکانے آیا تو فوراً وہ اپنے آپ کو برا بلا کہنے لگے، ایک دوسرے پر افتراء کرنے لگے، یہ تیری وجہ سے، دوسرے کہتا تیری وجہ سے، اور اپنے آپ سے اب اس بات کو کہ ہم نے قرآن سن کر سجدہ کیا ہے، لہٰذا اس بات کے لیے دلیل کے طور پر اب انہوں نے ایڈیٹنگ کر لی۔ آج جدید اور ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ، آڈیو ایڈیٹنگ، لوگ کہتے ہیں نا باتوں میں باتیں ملا کر دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ کافروں کا پہلا طریقہ تھا، جب کہ انہوں نے قرآن سنا اور قرآن نے اپنا اثر دکھایا تو انہوں نے ایڈیٹنگ کی۔ ایڈیٹنگ کیا کی کہ اب ساتھ میں دو عربی کے جملے ملے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترجى۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتوں کی اس صورت کے اندر تردید کی نا، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى،
تو انہوں نے ان آیات کے ساتھ یہ دو جملے ملائے کہ یہ بلند پایا دیوتائیں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، اور کہا کہ ہم نے سجدہ اس لیے کیا کہ بیچ میں ہم نے یہ دو ٹکڑے سنے، حالانکہ یہ صراحتاً جھوٹ ہے، یہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، نہ اس کا نزول ہوا ہے، یہ چونکہ عرب تھے لہٰذا اسی وزن پر انہوں نے یہ دو جملے ملا کر کہا۔ اس میں چونکہ ہمارے الہوں معبود باطلہ بتوں کی تعریف کی گئی تھی تو اس خوشی سے ہم نے یہ سجدہ کیا، حالانکہ یہ ان کی ایڈیٹنگ ہے، جعل سازی ہے، دو نمبری ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو سجدہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مجبور ہو گئے تھے، بے اختیار ہو گئے تھے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے، اور اس کے بعد یہ خبر حبشہ پہنچی، حبشہ کے مسلمان سمجھے کہ حالات سازگار ہو گئے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور جب واپس آئے تو آگے سے حالات اور زیادہ سخت تھے، لہٰذا پھر دوسری ہجرت کرنی پڑی۔ اس کی کیا صورت بنی انشاءاللہ اگلے سبق میں ایمان تازہ کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ عام کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے، ترتیب وار اسباق سنیں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی آپ محسوس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔